الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزيز طلبات طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 40 نبویہ کی مجالس ہماری چل رہی ہیں، اس میں ہم آج حدیث نمبر 24 سے آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں جمع ہونا محض اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے۔ آج کی جو حدیث ہے وہ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ حدیث قدسی ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے کہ حدیث قدسی سے کیا مراد ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواہ مسلم۔ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں: اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام کر لیا ہے، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، اسی لیے تم مجھ سے ہی ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، اس لیے تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب بے لباس ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، اس لیے تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخش دیتا ہوں، اس لیے تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخشش دوں گا۔ اے میرے بندو، تمہاری رسائی مجھے نقصان پہنچانے تک نہیں ہو سکتی کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تمہاری پہنچ مجھے نفع پہنچانے تک بھی نہیں ہو سکتی کہ تم مجھے کوئی نفع پہنچاؤ۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین اور آخرین یعنی پہلے اور آخری لوگ اور تمہارے تمام انسان اور جنات تم سب میں سے سب سے زیادہ متقی شخص کے دل کی طرح بھی ہو جائیں تو یہ میری سلطنت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کریں گے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین اور آخرین اور تمہارے تمام انسان اور جنات تم میں سے سب سے زیادہ فاجر شخص کے دل کی طرح بھی ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے
اور پچھلے اور تمہارے انسان اور جنات کسی ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں اور میں ان سب لوگوں کی مانگی ہوئی چیز ان کو دے دوں، تو اس سے بھی میرے پاس موجود خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہاں ایسی کمی جیسے سوئی سمندر میں ڈبوئے جانے کے بعد کمی کرتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں نے تمہارے لیے شمار کر لیا ہے، پھر میں تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا، بس جو کوئی بھلائی پائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو اس کے علاوہ کچھ پائے تو وہ صرف اپنے نفس کو ہی ملامت کرے۔ اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، بہت ہی عظیم حدیث ہے، جس کے اندر تقریباً 10 جملے ہیں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں یا عبادی کہہ کے۔ اس کو انشاءاللہ ہم چیدہ پڑھیں گے باذن اللہ، اور اس کی مختصر سی ہم شرح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ حدیث قدسی ہے، اور اس کا جو مین ٹاپک ہے، اس کا عنوان وہ ہے ظلم کی حرمت اور توحید کی حقیقت۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو بہت زیادہ واضح کیا ہے، الوہیت کو، ربوبیت کو۔ اور اس حدیث کے جو راوی ہیں جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جندب ابن جنادہ جن کا نام تھا، بنو غفار سے تعلق رکھنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشہور صحابی۔ حدیث قدسی دراصل اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے کوئی چیز بیان کرے، یعنی جس طرح ہمارے پاس حدیث نبوی ہوتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قول، ان کا کوئی اپنا فعل، یا ان کے سامنے کوئی کام کیا جا رہا ہو اور اس پر وہ اکنالج کر دیں، اس پر رضامندی کا اظہار کریں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں، اخلاقی بھی اور اسی طرح تخلیقی صفات، وہ جب ہم تک پہنچتی ہیں تو ہم اس کو حدیث نبوی کہتے ہیں، کیونکہ اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے۔ اور حدیث قدسی سے مراد یہ ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، کہ جو بات اللہ رب العزت کی طرف منسوب کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ مجھے یہ میرے رب نے بیان کیا، میرے رب نے مجھ پر یہ وحی نازل کی، میرے رب نے مجھے یہ بتایا، تو اس کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اور قدس کا جو ورڈ ہے وہ بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے پاک، قدس، چونکہ اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی جاتی ہے جو کہ قدوس ہے، بہت پاک ہے، اس لیے اس کو قدوس کی بات یعنی بہت ہی پاک بات کہا جاتا ہے۔ اور اس میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اس کا مفہوم بھی یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اس کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں اور مفہوم اللہ کا اپنا ہوتا ہے، لیکن بہت سارے اسکالرز کا بھی یہ بھی کہنا ہے کہ اس میں مفہوم اور الفاظ دونوں اللہ رب العزت کے ہی ہوتے ہیں۔ اور حدیث قدسی قرآن کریم کا حصہ نہیں ہوتی، یہ قرآن کریم کی طرح نہ ہی اس پہ جو احکامات ہوتے ہیں قرآن کریم کے وہ لاگو ہوتے ہیں۔ مثلا اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہم اس میں وضو سے ہوں یا اس کو نماز کے اندر پڑھیں، بلکہ اس کے اندر اس قسم کے احکامات لاگو نہیں ہوتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی سند وغیرہ بھی دیکھی جاتی ہے، یعنی اس کا متواتر ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ صحت کتنی ہے اس کی بات میں، جس طرح ہم عام حدیث نبوی کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، اسی طرح حدیث قدسی کو بھی پرکھا جاتا ہے محدثین کے جو قواعد ہیں۔ تو اس کے اندر کچھ صحیح بھی ہوتی ہیں، کچھ حسن بھی ہوتی ہیں، کچھ ضعیف بھی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ بعض موضوع بھی حدیث قدسیہ ہوتی ہیں، اس لحاظ سے دیکھا جانا چاہیے۔ تو یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، یعنی صحیح ترین حدیث میں سے ایک حدیث ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی بے شمار جو نعمتیں ہیں اس کا بیان کیا ہے، اپنی عظمت کا اظہار کیا ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت ہی ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا الہ ہے، معبود برحق ہے، اور ہر چیز پر قادر ہے، وہی ہدایت دینے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی کھانا عطا کرنے والا ہے، وہی پلانے والا ہے، وہی ہدایت دینے والا ہے، وہی انسانوں کو پالنے والا ہے، اور اسی طرح سب کی مرادیں پوری کرنے والا ہے، اور اس کے ان سب کرنے کے باوجود اس کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اور اسی طرح کسی کی مخالفت اور کسی کی حمایت اس کی سلطنت میں قطعاً کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتی، نہ اس کے اندر کوئی فرق آتا ہے۔
اور اسی طرح انسان جتنے بھی گناہ کرتا رہتا ہے پوری عمر کے اندر، اللہ رب العزت اس کے اوپر پردہ ڈالتے رہتے ہیں، ستر پوشی کرتے ہیں اس کی، اور اس کو بالکل لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کرتے. تو یہ بھی اس کی رحمت ہے، فضیلت ہے، اس کی طرف سے اپنے بندوں کے ساتھ کرم ہے. اور اللہ کی توفیق ہی سے انسان اچھے اعمال کرتا ہے، اور یقیناً اپنے ہی اعمال کی بنا پر اس کا جو فیصلہ ہے وہ ہوتا ہے جنت کا اور جہنم کا. خیر کی توفیق اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہے، اور شر کی جو معاملہ ہے وہ یقین اس کے اپنے نفس کا قصور ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. جو کوئی بھلائی تمہیں پہنچتی ہے سو اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، اور جو کوئی برائی تمہیں پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہوتی ہے. یعنی اس میں تمہارے اپنے نفس کا قصور ہوتا ہے جو اس پر تمہیں ابھارتا ہے. اس حدیث کے یقیناً ایک جملے کے اندر بہت معنی پنہا ہے، لیکن ہم اس کو مختصر انداز سے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. یا عبادی کہہ کے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو مخاطب کیا ہے، جس کے اندر بہت ہی شفقت کا پہلو موجود ہے. اس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں، کتنی شفقت فرماتے ہیں، وہ اس پر ظلم نہیں کرتے. انسان جتنا بھی سرکش ہو جائے، گمراہ ہو جائے، اللہ رب العزت اپنے بندے سے محبت فرماتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ بندہ اس کا بندہ بن کے زندگی گزارے، اس کا فرمانبردار بن کے زندگی گزارے. اور یہی وجہ ہے کہ یا عبادی کہہ کے اللہ رب العزت ان کو مخاطب فرماتا ہے. یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو، میں نے اپنی ذات پر ظلم حرام کر دیا کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، لہٰذا تم بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو، کیونکہ میں نے اس کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے. وجعلته بینکم محرما، میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا کہ کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے. فلا تظالموا، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اور دیکھا جائے تو ظلم دراصل کہتے ہیں جب انسان کسی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھے تو یہ کہتے ہیں کہ اس نے ظلم کیا ہے. یہ اس کا لٹرل میننگ ہے لغت کے اندر. اور اگر اس کا ٹیکنیکل میننگ دیکھا جائے اصطلاحی طور پر تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ ظلم کرے، یعنی وہ معاذ اللہ شرک کا ارتکاب کرے، اس کا کفر کرے، تو یہ اس کی طرف سے ظلم ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے رب کے اوپر کرتا ہے. اور دوسرا ظلم یہ ہے کہ انسان دوسروں کے اوپر ظلم کرے، کسی انسان کے اوپر یا کسی اور مخلوق کے اوپر، چاہے جانور ہوں. یہ بھی اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے کہ انسان کسی انسان پر ظلم کرے. یہ چیز اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر ظلم کرے، یعنی اپنے نفس کو برائیوں میں دھکیلے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے اور ایسی زندگی گزارے جو اس کو ناپسند ہے. تو یہ اس کی طرف سے اپنے اوپر ظلم کرنا ہے. جیسا کہ اس کے حوالے سے قرآن کریم کی آیت بھی ہمیں ملتی ہے سورہ فاطر میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کہ ان میں سے کوئی اپنے اوپر بھی ظلم کرنے والا ہے. یعنی اپنے اوپر سے ظلم کرنے سے یہی مراد ہے کہ اپنے آپ کو ایسی راہ پر چلانا جو اللہ رب العزت کی پسندیدہ نہیں ہے. اور اس حوالے سے ہمارے پاس ایک اور حدیث بھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مفلس تو وہ ہے جس کے پاس کوئی درہم دینار نہ ہو، کوئی پیسہ نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا اس حال میں کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوئی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوئی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوا ہوگا، کسی کا خون کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا. اس لیے ان لوگوں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں بھی لوگوں کے حقوق کی ادائیگی سے ختم ہو گئیں تو ان لوگوں کی برائیاں اس کے سر پر ڈال دی جائیں گی اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ حق تو پھر ادا کرنا ہی ہے، عدل تو وہاں پر ہو گئی ہوگا. اس لیے دنیا میں اگر کسی پہ انسان نے ظلم کی ہوں
تو اس کو چاہیے کہ وہ اس دنیا کے اندر ہی اس کا معاملہ صاف کر لے، معافی تلافی کر لے، حق کو ادا کر لے، کیونکہ آخرت میں پھر اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسرے کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دی جائیں گے، نسأل اللہ السلام۔ تو تینوں طریقے کے جو ظلم ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک اللہ رب العزت پر ظلم، یعنی انسان شرک سے بچے، کفر سے بچے، اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی گزارے۔ دوسرا، کسی مخلوق پر ظلم نہ کرے، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، کوئی بھی ہو۔ اور اسی طرح اپنے آپ پر بھی ظلم نہ کرے اور ایسی راہ نہ اپنائے جو اللہ رب العزت کو ناپسند ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث قدسی میں، کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں ہدایت دوں، بس مجھ سے ہی ہدایت طلب کرو۔ اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت ہی ہدایت دینے والے ہیں، کسی کے ہاتھ میں کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہوتا ہے کہ جس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ اور یہ چیز ہم تو روزانہ مانگتے ہیں اپنی نمازوں کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہدایت اور ضلالت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے اور اس پر قائم رہنے کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کا کہ جس کو میں کھانا دوں، لہٰذا تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا، کھلاؤں گا۔ اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا رازق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمیں کھلانے پلانے والا، ہمارے لیے چیزوں کو مسخر کرنے والا، ہمیں روزی دینے والا اللہ رب العزت ہے، رب العالمین ہے، بلکہ وہ تو پورے جہانوں کا پروردگار ہے، نہ صرف انسانوں کو بلکہ اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب کو پالنے والا اللہ رب العزت ہے۔ تو ہمیں اگر اللہ رب العزت کے اس بات پر یقین ہے تو ہمیں اسی سے رزق مانگنا چاہیے، روزی مانگنی چاہیے، اور اس کے سامنے اپنے دامن کو پھیلانا چاہیے کہ اللہ میں تو تیرا محتاج ہوں، اللہ مجھے کھانا عطا فرما، مجھے رزق حلال نصیب فرما، مجھے روزی عطا فرما، مجھے اپنے ہی در کا سوالی بنا، کسی کے سامنے مجھے سوالی نہ بنا۔ اس چیز کو مانگنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ یہاں پر اللہ خود فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں، فاستطعمونی اطعمکم، مجھ سے مانگو، کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا عطا کروں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب بے لباس ہو سوائے اس کے کہ جسے میں لباس پہناؤں، فاستکسونی اکسکم، کہ مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ تو یہ جو لباس ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہم چاہ کے بھی اس کو حاصل نہیں کر سکتے، تو یہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہے اور اسی کی طرف سے یہ عطا ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں اس سے بھی اپنی زندگی کی یہ ضرورت کو مانگنا چاہیے۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم دن رات غلطیاں کرتے رہتے ہو، گناہ کرتے رہتے ہو، اور میں معاف کرتا رہتا ہوں، سارے کے سارے کو مغفرت کر رہتا ہوں، بس تم مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا، معاف کر دوں گا، مغفرت کر دوں گا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے اپنی صفت غفاریت کا بیان کیا ہے کہ تمہارے گناہوں کو بخشنے والا میں ہوں، اور اس پر پردہ ڈالنے والا بھی میں ہوں، کہ تم دن رات گناہ کرتے رہتے ہو لیکن پھر بھی میں تم پر رحم کرتے ہوئے، کرم کرتے ہوئے، پردہ تمہارا بھی فاش نہیں کرتا، بلکہ اس کے علاوہ میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، مغفرت کر دیتا ہوں اس کی۔ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت بغیر گناہوں کے بھی، بغیر توبہ کے بھی اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے لیے اس نے مختلف اسباب رکھے ہوئے ہیں۔ انسان مثلا اگر نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، جمعے سے لے کر جمعے تک اگر وہ کبائر سے بچتا رہتا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو اس کو تکلیفیں پہنچتی ہیں اگر وہ اس پر صبر کرتا ہے تو یہ چیز بھی اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے چھوٹے گناہوں سے۔ اور اس طرح اگر وہ اللہ رب العزت سے مغفرت مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اسی طرح اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے مغفرت مانگنی چاہیے۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اے میرے بندوں تمہاری رسائی مجھے نقصان پہنچانے تک
نہیں ہو سکتی کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو، یعنی تم اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے کوئی نقصان پہنچا سکو۔ میں رب العالمین ہوں، میں الہ العالمین ہوں۔ کسی بھی انسان کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا کسی قسم کا نقصان کر سکے۔ اور اسی طرح وَلَن تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِ، تمہاری پہنچ مجھے نفع پہنچانے تک بھی نہیں ہو سکتی کہ تم مجھے کوئی نفع پہنچاؤ۔ یعنی انسان کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا کوئی نفع پہنچا سکے۔ اس کی آپ یہ بھی مفہوم لے سکتے ہیں کہ اگر انسان غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس سے اللہ رب العزت کی ذات پر، اس کے رب ہونے پر، اس کے الہ ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی طرح انسان اگر بہت زیادہ عبادت گزار بھی ہو جائے تو اس کا بھی اللہ رب العزت کی جو بادشاہت ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور انسان یقیناً اس کے ذریعے اپنا ہی نفع یا نقصان اٹھاتا ہے۔ اگر یعنی سیدھی راہ پہ چل رہا ہے تو اپنا ہی فائدہ کر رہا ہے، اور اگر نقصان دے راہ پہ چل رہا ہے، گناہوں کی راہ پہ، تو یقیناً وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اللہ رب العزت کا اس میں کوئی نقصان نہیں کر رہا۔ یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملکی شیئا، اے میرے بندو، تم سے پچھلے جو لوگ گزرے ہیں، پہلے لوگ اور آخری لوگ، اور تمہارے تمام انسان، تمام جنات، تم میں سے جو سب سے متقی دل والا شخص ہے، سب سے زیادہ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرنے والے شخص کے جیسے دل کے جیسے ہو جائیں سارے کے سارے، تب بھی میری سلطنت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ رب العزت کا ان سب کا متقی ہو جانا اس کی سلطنت میں اور اس کی بادشاہت میں قطعاً کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح تمہارے سب اولین اور آخرین، اور تمہارے جنات اور انسان، تم میں سے سب سے زیادہ فاجر شخص، یعنی انتہائی گناہگار شخص کے دل کی طرح ہو جائیں تو بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یقیناً اگر یہ سب کے سب لوگ، انسان، جنات، پہلے اور آنے والے، اگر سب کے سب نافرمان بھی ہو جائیں، گناہگار بھی ہو جائیں، تو اس سے بھی اللہ رب العزت کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ وہ الہ العالمین پھر بھی رہے گا، رب العالمین پھر بھی رہے گا، اور اس کی بڑائی میں قطعاً کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور یہ لوگ اپنا ہی نقصان کریں گے اگر گمراہی کے راستہ اختیار کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فاعطیت کل واحد مسألتہ، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور انسان اور جنات سارے کے سارے ایک جگہ ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے مانگے تو میں ان سب کو مانگی ہوئی چیز عطا کروں گا، اس سے بھی میرے پاس موجود خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یعنی اتنی مخلوق جو اس دنیا میں آئی ہے، آ چکی ہے اور آئے گی، اور جنات بھی، یہ سب کے سب ایٹ اے ٹائم اللہ رب العزت سے بھی اپنی حاجت کا سوال کریں تو اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ وہ ان سب کی دعاؤں کو قبول کر لے اور ان کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دے، اور اس سے اللہ رب العزت کے خزانوں میں قطعاً کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور یہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ رب العزت بہت ہی عظیم ہے۔ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، کہ میرے خزانے میں قطعاً کوئی کمی نہیں آئے گی سوائے اتنی کہ جتنی کوئی انسان اپنے پاس اگر اس کے پاس کوئی نیڈل ہے، کوئی سوئی ہے، وہ سمندر کے اندر ڈبوئے اور پھر واپس نکالے اور تو دیکھے وہ سمندر میں اس کا کتنا کوئی اس میں سے کمی واقع ہو جاتی ہے اس سوئی کے ڈالنے سے، تو بس اتنی ہی کمی میرے خزانے میں محسوس ہوگی، اگر ہوگی بھی تو اس سے آپ اندازہ لگا لی کہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کس قدر ہے، اللہ رب العزت کس قدر عظیم ہستی ہیں، اور اس کے خزانے کس قدر ہیں، اور وہ کس قدر زبردست قوت والا ہے اور مالک ارض و سماوات ہے۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیها لکم ثم اوفیکم ایاہا،
اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں نے تمہارے لیے شمار کر دیے، یعنی اس کو لکھنے کا انتظام کر لیا ہے، فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے کہ وہ تمہارے اعمال لکھتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، پھر میں تمہیں ان کا پورا بدلہ دے دوں گا۔ یعنی جس نے اچھے اعمال کیے ہیں تو اس کے مطابق اس کو اجر ملے گا، اور جس نے برے اعمال کیے ہیں تو اس کا بھی سزا اس کو ملے گی اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتے، وہ تو سراپا عدل ہیں۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، پس جسے کوئی بھلائی میسر آئی ہے تو اس کو اللہ رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کو کہ اللہ رب کی توفیق ہے، اس کا اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ ومن وجد غیر ذلك فلا يلومن الا نفسه، اور اس کے علاوہ اگر جو کچھ پایا، یعنی اپنے گناہوں کے سبب وہ اگر اس کی سزا پاتا ہے اور اس کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، فلا يلومن الا نفسه، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو یہ ملامت کرے جس نے اس کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ گناہوں کی دلدل میں دھسا جائے، اور اپنے آپ کو اللہ مالک ارض و سماوات کی رحمت سے، اس کی مغفرت سے، اس کے کرم سے اپنے آپ کو دور کر لے، تو یہ اس کے اپنے نفس کا قصور ہے۔ بلا شبہ انسان کا نفس اس بات پر بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وہ برائی کے کام کرے، وہ شیطان کی راہ پر چلے، اور شیطان بھی یقیناً اپنی طرف سے ایک داؤ لگاتا رہتا ہے۔ تو جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے وہ یقیناً فلاح پانے والا ہے، جیسے کہ متعدد آیات میں یہ بات ہمیں ملتی ہے، قد افلح من تزکا، یعنی جس شخص نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہی فلاح پانے والا ہے، وہی کامیاب ہے۔ طیب، تو اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس نقصان سے بچ سکیں جو اس سے ہمارے نفس کی وجہ سے ہمیں لاحق ہوگا۔ اور اس کے اندر جو 10 پوائنٹس بتائے گئے ہیں حدیث قدسی کے اندر، اس پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو توحید کے نور سے منور کر دے، اور ہمیں اسی کے در کا سوالی بنا دے، اور اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا دے، اور اسی کے سامنے مانگنے والا بنا دے۔ اور اے اللہ ہمارے دل میں ان امور کی لذت نصیب فرما دے، اس کے سامنے مانگنے کی، اس کے سامنے گڑ گڑانے کی، اور اس کے سامنے سر جھکانے کی۔ اے اللہ ہمیں اس لذت کو، ایمان کی، توحید کی لذت کو عطا فرما جو تجھے پسند ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔